أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل فرمائی اور تکمیل فرمانے کے بعد حضرت نے کئی دعائیں اللہ سے مانگی. علماء یہ فرماتے ہیں جس وقت کوئی بندہ محنت کر لیتا ہے، محنت کے بعد دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول کی جاتی ہیں. محنت کے بغیر دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. اسی لیے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین ہے. جب بندہ عبادت سے فارغ ہوتا ہے تب اس کی دعا قابل قبول ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبے کی تعمیر کی تکمیل فرمائی، اس کے بعد حضرت کو حکم ہوا کہ کچھ نیتیں مد نظر رکھ کر آپ کعبے کی صفائی کیجئے، کعبے کی تعمیر کیجئے. پھر کعبے کی خدمت اور اس کی سعادت جب آپ کو نصیب ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی. اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے عجیب و غریب ہدایات ارشاد فرمائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے آزما کر تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا تو اللہ نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والے ہیں، ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بنانے والے ہیں. ہم نے آپ کو تمام کے لیے نمونہ بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے ایک ایک خاندان کے فرد اس بات کو سمجھ جائیں جب خاندان کا بڑا قربانی دیتا ہے نسلوں میں اس کی برکتیں نظر آتی ہیں. اسی لیے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، اللہ رب العزت کے طرف سے جو کچھ بھی آزمائشیں آئیں
ان تمام آزمائشوں میں جب پورا اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اب امام بنانے والے ہیں۔ مطلقاً ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں جو بھی مسجد کا امام بنے گا یا قوم کا امام بنے گا یا کسی بھی اعتبار سے رہنما بنے گا تو اس کو کئی آزمائشوں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہاں بغیر امتحان دیے کہ لوگ امام بن جاتے ہیں تو وہ بڑے خطرے کی گھنٹی کے استقبال کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے مصیبتیں اس قوم پر آتی ہیں جو بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر امتحان کے مرحلوں پر سے گزرے امام بن جاتے ہیں۔ جیسے امتحان صرف کتابوں کا نہیں ہوتا، حالات کا بھی امتحان ہوتا ہے، مزاج کا بھی امتحان ہوتا ہے، سوچ کا بھی امتحان ہوتا ہے، جذبات کا بھی امتحان ہوتا ہے، امتحان مختلف قسم کا۔ اس لیے فرمایا بکلمات، ہم نے بہت سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان تمام امتحان کو مکمل طور پر پاس کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر کہا ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم سوچنے لگے میری یہ قربانی صرف میرے حد تک نہیں، میری قربانی تو پوری نسلوں کی قبولیت کے لیے میں نے دی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ نے صرف مجھے امام بنانے کے بارے میں کہہ رہا ہے، میری نسلوں کا کیا ہوگا، فوراً دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اے میرے پروردگار آپ مجھے اکیلے کو امام بنائیں گے، میری نسل اگر امام بننے سے رہ جائے گی مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ میں جتنی قربانی دیا ہوں میری نسلوں کی قبولیت کے لیے میں نے دی، تو آپ میری نسلوں کو بھی قبول کر لیجئے، میری ذریت کو بھی قبول کر لیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں قبولیت ضرور آپ کے نسلوں کو ملے گی، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ جب اللہ جل جلالہ امن والہ نے یہ کہہ دیا، فرمایا حضرات مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی قربانی دینا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت پورے عالم کے اعتبار سے گشت کرنے کے بعد منزل کو پہنچا دیا، کعبے کی جانب رخ کروا دیا، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی آخری نبی مبعوث ہونے کا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے تو وہ نبی اگر یہاں مبعوث ہوں گے تو یقیناً پورے عالم میں ان کی روشنی پھیلے گی۔ اس لیے کہ ہمیشہ اگر آپ کسی جگہ کو روشن رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں آپ اس کو روشن کر دیں، تمام ارد گرد روشن ہو جائے گا۔ آپ ایک سائڈ میں لائٹ ڈال دیے، یہ ایک سائڈ میں لائٹ ڈال دیے، دائیں طرف، بائیں طرف، آگے طرف، پیچھے طرف، تو جس طرف لائٹ ہے اسی طرف روشنی ہوگی، درمیان میں ہوگی تو ارد گرد تمام روشن ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو نبی آخری تشریف لانے والے ہیں ان کو قلب دنیا میں بٹھانا چاہیے، درمیان میں روکنا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے، مبعوث ہونا چاہیے، تب جا کر آخری نبی کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ روشن کرتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ کعبے کی تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تم لوگ صرف کعبے کو اپنا قبلہ نہ بنانا، ذرا کبھی کبھار ابراہیم کی قربانی کو بھی یاد کر لینا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ذرا تم ابراہیم علیہ السلام کے اس مصلی کو بھی اپنا رخ قبلہ بنا لو، اپنا رخ قبلہ بنا لو، یعنی طواف کے بعد، طواف جس کعبے کے تم کر رہے ہو، جس ہستی نے اس کعبے کی بنیاد ڈالی،
جس نے اس کو فروغ دیا، جس کی دعا کی برکت سے یہ کعبہ مقدس ہوا، محترم ہوا، آج یہ مطاف ہوا، اس قربانی کو بھی اللہ نے یاد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے پیچھے طواف کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، بھئی اگر تم نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول، محترم، معزز، پیشوا بنا کر رکھنا چاہتے ہو، ایک بات کا خیال رکھنا، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، آپ میرے گھر کی صفائی کرتے رہیے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی گھر کی صفائی جو بھی سعادت سمجھ کر کرتا رہے گا، اللہ اس کے نسلوں کو اللہ کے گھر کے خدمت کے لیے قبول کرے گا۔ اس لیے مسجد کے جھاڑو لگانا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے لوگ مسجد میں کچرا تو ڈالتے ہیں، کبھی جھاڑو خود سے آگے بڑھ کر نہیں لگاتے۔ حالانکہ ہم نے یو پی کے مساجد میں دیکھا جب جمعے کا دن ہوتا ہے محلے والے آتے ہیں مسجد کو دھوتے ہیں، محلے والے آتے ہیں مسجد کو پاک صاف کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں دیکھا غیر قوم آتے ہیں مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہیں۔ آج بھی آسٹریلیا میں عبادت خانوں کے بیت الخلاء کو دھونے کے لیے یہ ٹیم ہے جو سعادت سمجھ کر آتی ہے اور بیت الخلاؤں کی صفائی کرتی ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسی غلیظ عادت پڑی ہوئی ہے، بیت الخلاء گندا تو ضرور کریں گے لیکن بیت الخلاء زندگی میں صفائی نہیں کریں گے۔ حالانکہ جو بھی بندہ مسجد کی خدمت کرے اس کی نسلوں کو اللہ رب العزت ایسی دعاؤں سے نوازتا چلا جائے گا جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں کو اللہ نے نصیب فرمایا، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ضرور ان کے نسلوں کو بھی لگائے گا جو ان احکام پر عمل فرمائے۔ کون سے احکام؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جھاڑو لگانے والی بندی یا جھاڑو لگانے والا بندہ جب نظر نہیں آیا، حضور نے پوچھا کہاں چلے گئے؟ فرمایا حضور کل ان کا انتقال ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر پہنچے اور آپ نے جنازے کی نماز ادا فرمائی۔ علماء کہتے ہیں جو مسجد کو جھاڑو لگاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑو لگا دیتا ہے، جو مسجد کو صاف کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے نسلوں کو مخدوم بنا دے گا، یعنی دنیا اس کی خدمت کرے گی۔ چنانچہ یہ دیکھیے اللہ تعالی آبا و اجداد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد ہیں، اسی لیے حضور کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں یہودیوں کے انبیاء پیدا ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سید الانبیاء پیدا ہوئے۔ غرض منشا کیا تھا اللہ کا؟ منشا یہ تھا ایک نمونہ، ایک آئیڈیل وہ بھی ہیں اور ان کے والد بھی ہیں۔ دیکھو باپ بھی خدمت، بیٹا بھی خدمت۔ کیا فرمایا؟ انطہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ یہ تو رہی بات، طواف تو صرف اور صرف کعبے کا ہوا کرتا ہے، کعبے کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں ہوا کرتا۔ اسی لیے ہارون رشید نے ایک مرتبہ قسم کھایا، قسم کھاتے ہوئے یوں فرمایا تھا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا میں کوئی بھی نہ کرتا ہو اس وقت میں، جب تک میں ایسی عبادت نہ کروں تو مجھ پر حرام ہے۔ بیوی کو کہہ دیا تو مجھ پر حرام ہے، یعنی میں ایسی عبادت جب تک نہ کروں، دنیا میں کوئی وہ عبادت کرنے والا نہ ہو تو تو مجھ پر حرام ہے، تجھے طلاق ہے۔ تمام علماء ارد گرد جمع ہوئے، کہنے لگے طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق پڑ گئی۔ حضرت امام اعظم کے پاس مسئلہ پہنچا، حضرت نے اس کا مسئلے کا حل بتایا۔
آپ کو ان سے کہہ دیجئے، احناف علماء نے کہا ذرا ان سے کہہ دیجئے وہ جائیں تمام طواف کرنے والوں کو روک دیں اور روک کر وہ طواف کر لیں۔ جب وہ طواف کر لیں گے سمجھو کہ ان کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی، ان کی بیوی نکاح میں باقی رہے گی۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا پوری دنیا میں طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے، کعبے کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں ہوتا۔ پتہ چلا جو عبادت کعبے میں ہو وہ عبادت کائنات میں کسی جگہ پر نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ یہاں پر جو کہا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، یہ تو رہی بات صرف کعبے کی، لیکن دنیا بھر کے مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا۔ اور پھر کہا والعاکفین، اعتکاف کرنے والے رمضان المبارک میں حاضر ہوں گے تب بھی مسجد کو پاک صاف کرنا، اور دیگر اوقات میں اس کو بھی بیان کر دیا ورکع السجود، رکوع کرنے والے پانچوں وقت میں حاضر ہوں گے، سجدہ کرنے والے پانچوں وقت میں حاضر ہوں گے۔ جب بھی نمازی آپ کے مسجد میں آتے رہیں مسجد کو آپ صاف ستھرا رکھتے رہیں۔ تو پتہ چلا کہ تخصیص پہلے طائفین کعبہ، والعاکفین رمضان، والرکع السجود پورا سال، گویا تعمیم کرتا ہوا تدریجاً چلے گئے۔ پھر کیا کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے تمام قربانیاں دینے کے بعد، تمام باتیں ماننے کے بعد، رب اجعل، اے پروردگار تو بنا دے کس کو؟ ھذا بلدا آمنا، میرے اس شہر کو امن والا، کوئی بھی یہاں ڈاکو، کوئی بھی یہاں چور، کوئی بھی یہاں خبیث النفس انسان نہ رہے۔ اس جگہ کو آپ امن والا بنا دیجئے، سکون والا بنا دیجئے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا بنا دیجئے، اندر جو بھی آئے وہ مأمون ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت نے بستی والوں کے لیے دعا فرمائی، گاؤں کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ مکۃ المکرمہ کو اللہ نے بلد آمینہ بنایا۔ خالی بلد آمینہ بنانا کافی نہیں ہے، پروردگار جب لوگ امن محسوس کریں گے، جیسے کہ جہاں بھی دنگا فساد ہوتا ہے دنیا کے تمام انسانوں کے دل میں بات آتی ہے بھئی یہاں سے میں ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن ہو، حفاظت ہو، سکون ہو، چین ہو، عزت و آبرو کی حفاظت عورتوں کی ہو، بچوں کی تعلیم و تعلم ہو، اور ان کے ذہن کی، ان کے سوچ کی اور ان کے ہر طرح کے اخلاق کی حفاظت بھی ہو، ایسی جگہ پر لوگ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ میری اس جگہ کو امن والا بنا دے۔ چنانچہ جب امن والا آپ بنا دیں گے لوگ بہت سارے آئیں گے، لیکن ہمارا علاقہ ایسا ہے سنگلاخ زمینیں ہیں، کوئی پھل اگتا نہیں، کوئی یہاں سے پودا بھی یا نظر نہیں آتا، وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی زمین میں لوگ آ کر بھوکے مر جائیں گے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ بس دوسری التجا یہ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ آپ اس کے اہل کو یعنی جو بھی مکی ہوں گے ان کو مختلف قسم کا پھل کھلا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، چنانچہ دنیا میں لوگوں نے وہ پھل نہ دیکھا ہوگا جو پھل مکۃ المکرمہ میں ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جس وقت حج کو ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے کہا ارے بھائی جو مکۃ المکرمہ آئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے فائدہ نہ اٹھائے اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا تم مکۃ المکرمہ جب جاؤ تو اس وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے یا اللہ جو بھی مکے کو آئے گا مختلف قسم کا پھل اسے کھلا دے۔ چنانچہ کھجوروں کی 72 قسمیں آپ مکۃ المکرمہ میں دیکھو گے، آپ پھلوں کی مختلف قسمیں، زندگی میں کبھی آپ کے تصور میں وہ پھل نہیں آیا ہوگا، وہ تمام پھلیں آپ کو مکۃ المکرمہ میں پوری دنیا سے آ کر اللہ وہاں رکھ دیتا ہے، سما دیا، آج بھی آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی۔
اور کس کو؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہی ہے حدود حرم۔ پروردگار مکۃ المکرمہ میں غیر ایمان والا نہ آئے، وہ آئے جو ایمان والا ہو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسی کو یہاں داخلہ نصیب کر۔ فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، فرمایا بھئی جو بھی کافر ہوں گے کچھ دن تک یہاں رکیں گے، کچھ دن یہاں رکیں گے، پھر اس کے بعد اضطرہ الی عذاب النار، ان لوگوں نے مکۃ المکرمہ میں آنے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے تابع دار نہیں ہوئے، تو وہ تکلیف والی زندگی گزاریں گے، مرنے کے بعد جائیں گے سیدھے جہنم میں، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ بئس المصیر۔ پھر اس کے بعد کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب یہ دعائیں مانگ لی تو پھر اللہ کے طرف سے مزید قربانی دے کر مزید مطالبہ کرنے کا ارادہ دل میں پیدا ہو گیا۔ کہا اے اللہ تو ضرور بھی ضرور، میری 2 اولاد ہیں، ایک اسماعیل میرے ساتھ کعبے کی تعمیر میں ہے، ایک اسحاق وہاں امی کی خدمت میں ہے، اسحاق حضرت سارہ کی خدمت میں، اسماعیل حضرت حاجرہ کے کوکھ سے جنم لے کر میری خدمت میں، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اسماعیل ہے، اسحاق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا کی حضرت اسحاق کو، کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی عمارتیں چڑھائیں، پلر چڑھائے۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں مسجد ہمیشہ تمام عمارتوں سے اونچی ہونی چاہیے، مسجد ہمیشہ تمام عمارتوں سے اونچی ہونی چاہیے، مسجد سے اونچا کسی کا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب علماء نے دیکھا لوگ بیچارے مسکین ہیں، لاچار ہیں، 30-40 میں زندگی گزارتے ہیں، پہلے زمانے میں مکانات بڑے بڑے ہوتے تھے، زمینیں بڑی بڑی ہوتی تھیں، اب زمینیں چھوٹی چھوٹی، 30 بعض لوگ 15 میں زندگی گزارتے ہیں، اسی میں گزارو کہیں گے مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ بیچارے مکان پر مکان بناتے ہیں، اب مسجد کی توہین ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ علماء نے متفقہ طور پر مینار بنانے کا حکم دیا۔ کیا بنانے کا حکم دیا؟ تاکہ مسجد کی عمارت سب سے اونچی رہے، اس کے لیے مینار، ورنہ حضور کے زمانے میں مینار نہیں تھا۔ جس وقت کہا قواعد کے معنی کیا؟ پلر، اور پلر مینار بھی پلر کی طرح سیدھے اونچے کرتے چلے گئے تاکہ مینار تمام عمارتوں سے بالکل اونچا رہے، لوگ جہاں سے بھی دیکھیں مینار نظر آئے۔ تو وہ یہاں سے لیا ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اب اسماعیل بھی شامل ہیں۔ تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے میرے رب ہم سے اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، کتنی دعائیں ہم نے مانگی سب آپ نے سن لیا، کتنی محنت ہم کر رہے ہیں سب آپ کی جانکاری میں ہے۔ اچھا پوچھو بھئی کیا چاہیے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، فرمایا اے میرے رب، اے میرے رب، کیا دعا کی؟ اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، ہمیں بنا دے، کیا بنائے؟ مسلمینی، مسلمان، تیرے تابع دار۔ آج کل لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ آپ کو مسلمان بنائے، کیوں ہمیں مسلمان نہیں کیا؟ ارے جو مسلمان اللہ چاہتا ہے ویسے مسلمان کہاں ہیں؟ ویسے مسلمان ہیں، جو مسلمان اللہ چاہتا ہے ویسے مسلمان ہم کہاں ہیں؟ تو یہ دعا
ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے مانگی، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا، زندگی بھر تیرا تابع دار بنا، مسلمین لک، ہم ہمیشہ تیرے تابع ہو کر رہیں، تیرے سامنے سر تسلیم کردم، جو مزاج یار میں آئے ویسے مسلمان تو ہمیں بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، سب سے پہلے مسلمان ہم سب کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، میری نسل کو بھی یا اللہ مسلمان بنا۔ کیسے مسلمان؟ امتن، سب کے سب متحد رہیں، مسلمتن، تابع دار رہیں تیرے، متحد رہیں، تابع دار رہیں تیرے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں، پروردگار تو ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ جی کعبہ تو بنا دیا، طواف کیسا کرنا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ تو ہمیں حج کے ارکان سکھا دے۔ کیا سکھا دے؟ حج کے ارکان سکھا دے، عمرہ کیسا کرنا سکھا دے۔ اللہ نے سکھا دیا۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، یا اللہ فسٹ کر رہے ہیں تو غلطی ہوگی، جو بھی غلطی ہو گئی رب تو معاف فرما دے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، رحم بھی کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اب آمدم برسرے مطلب، اب کہا یا اللہ قربانی پر قربانی، قربانی پر قربانی، قربانی پر قربانی، سب قربانی تو ہم نے دے دی، کعبہ بنا دیا، کعبہ بنا دیا، امام یہاں بھیج دے، یا اللہ دعا کر دیا، نبی یہاں مبعوث فرما، امن والا شہر بنا دیا، امین والی ہستی کو عطا فرما، یا اللہ تو نے پھل وغیرہ اتارنے کا فیصلہ کر دیا، میزبان یہاں کے لیے عطا فرما، یا اللہ جگہ تو بنا دیا، مکۃ المکرمہ، نبی مکی بھی یہاں مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کیا دعا کی؟ اے میرے رب وابعث فیہم، انہی میں سے جو خاندان یہاں بسے گا، اسماعیل کا جو خاندان یہاں بسے گا انہی میں سے، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے رسول مبعوث فرما۔ علماء فرماتے ہیں یہ تمام لوگ اپنے اپنے گاؤں میں یہی دعا مانگنا چاہیے۔ وابعث فیہم، امام صاحب تمہارے گاؤں کے کہاں کے بھائی؟ انہوں وہاں کے، یہاں کہاں کے؟ وہاں کے، تو اس کا مطلب وابعث فیہم رسولا منہم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ منہم نہیں ہے۔ تم ہو گمڑی پنڈی کے مثلا، تو ایسی محنت کرو گمڑی پنڈی کا ایک حافظ پیدا ہو جائے، ایک عالم پیدا ہو جائے۔ تم جہاں کے ہو وہاں ایک حافظ، ایک عالم، یہ ہمارا نہیں۔ آگے سنیے، وہ رسول منہم کیا کرے گا؟ دکان کھول لے کر بیٹھے گا؟ ہمارے یہاں مولانا ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مولانا دکان میں بیٹھ کو ہی، دکان میں بیٹھ کو ہی، دکان میں بیٹھنے کے واسطے مولانا بنا اس کے؟ جی مولانا کی جو دعا مانگی جا رہی ہے دکان میں بیٹھنے کے لیے مانگی جا رہی ہے، کاہے کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ آگے سنیے کیا کرنا چاہیے وہ نبی؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ حافظ قرآن ہو، قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہو۔ سب سے پہلے حافظ کون؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ تعالی حافظ ہے، تو حضور کو اللہ نے حافظ بنایا۔ کون حافظ ہیں؟ اللہ حافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ نے کس کو حافظ بنایا؟ حضور کو اللہ نے حافظ بنایا۔ وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کا رسول ہو، کریں کیا؟ حافظ قرآن ہو، قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، عالم دین ہو، یعلمہم الکتاب، کتاب پڑھ کر سمجھائے۔ کیا کہہ رہا ہے رب ذوالجلال؟ کیا کہہ رہا ہے کلام اللہ؟ کیا کہہ رہا ہے کلام الملوک؟ کیا کہہ رہا ہے
اللہ کا کلام، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ مربی بھی ہو، تربیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا. خالی مفسر قرآن کافی نہیں، محدث بھی ہونا چاہیے. یعلمہم الکتاب مفسر، والحکمہ محدث، ویزکیہم مربی، ویزکیہم مربی، معلم بھی ہو، حکیم بھی ہو، مربی بھی ہو، تینوں. اور آج کل کیا ہو گیا، تربیت کے لیے لوگ جاتے ہیں کسی کے پاس، تعلیم کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس، دعوت کے لیے جاتے ہیں کسی کے پاس. تینوں الگ الگ ہوئی کہ نہیں ہو گئے؟ ارے الگ الگ ہوئے کہ نہیں؟ یہ دعا پورے خاندان والے مانگنا، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی مانگیں گے. ہر خاندان میں جب تک حافظ، عالم، مفتی، مربی نہیں ہوگا، خاندان نہیں بچے گا. خاندان نہیں بچے گا، خاندان ہمیشہ خطرے میں رہے گا. اسی لیے کہا یا اللہ ایسے نبی کو میں مبعوث فرما جو تینوں شعبے کو سنبھالے. اسی لیے فرمایا وارثین انبیاء اسی کو کہیں گے. خالی وراثت میں مجھے خالی گھر دے ڈالو بس سے نہیں، تینوں چیزوں کی وراثت، قرآن کے بھی وارث، تحفظ قرآن کے وارث، حکمت الہیہ کے وارث، تزکیت القلوب کے وارث. یا اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تینوں کا ایک ذات آپ مبعوث کرنے پر پورے قادر ہیں. انک انت العزیز الحکیم، آپ تو بہت زبردست طاقت والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. کون سے زمانے میں کس کے کوکھ میں جنم دینا سب جانتے ہیں. کیا ابھی نہیں جانے سکا، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے. آپ کو معلوم نہیں کیا کر رہے تھے؟ معلوم نہیں معلوم؟ ارے اللہ کو معلوم نہیں معلوم بھائی. بچے کیا کر رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، صبح میں شام میں کیا کر رہے تھے، معلوم نہیں معلوم. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتانے کے لیے بار بار کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اللہ پوچھتا رہتا ہے فرشتوں سے، تاکہ ان کو بقول ہمارے حضرت کے بار بار بور کرے. بار بار جیسے مثال طور پر ایک بہو، یہ مستورات میں بہت ہوتا ہے، دو بہو، ایک بہو ماں سلیکٹ کر کے لائے، ایک بہو باپ سلیکٹ کر کے لائے. بڑے بیٹے کی بہو ماں کی سلیکشن، چھوٹے بیٹے کی بہو باپ سلیکشن. اگر کون تو بھی بڑی بہو غلطہ کری مثلا تو کیا کرتی، دیکھی تو لے لگائے نا بہت تعریف کر کو، بہو 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 کرو کیسی ہے انہیں. اگر باپ سلیکٹ کیا ہوا کی ہوئی بہو کیا بھی حرکت کری تو دیکھیے تمہیں کرے سو انہیں کیسی ہے. اب جب وہ دونوں میں سے کوئی ایک تہجد پڑھے، دیکھ میں لایا سو بہو کیا کر رہی، دیکھو نماز، دعا، ذکر، تلاوت، تو لائی سو بہو کیا کر رہی، دیکھ ہاں دیکھ کیا کر لگ بیٹھی ہے. تو جیسا دکھا دکھا کر بور کرتے نہیں کرتے، بس کرو جی کتنے بار دکھاتی ہیں. ایسا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بلا بلا کو بور کرتے. کیا بولے سو تمہیں لوگ، ہاں کیا بولے سو؟ جس وقت انی جاعلک للناس امامہ، جب میں نے کہا آدم کو امام بنانے کا خیال جب ظاہر کیا تھا، تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ کہا کیوں آپ ایسے انسان کو امام بناتے ہیں جو خون بہائے گا. انی جاعلک للناس اماما. تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ اے میرے رب، آپ جو ان لوگوں کو امام بنانا چاہتے ہیں یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں، پورے چھتریاں. کیا بولے سو تمہیں؟ پورے کے پورے چھتریاں. یہ چھتریاں کو جا کو تم امام بناتی ہیں کیا؟ اللہ اکبر. کسے امام بناتی ہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو کیا بولا تھا سو چھتری.
وہاں دیکھ بیٹھ کر تفسیر سننے کو بیٹھی ہیں، چھتریاں کیا انو مسجد میں اعتکاف میں ہی چھتریاں انو روزہ رکھ لے کوئی چھتریاں انو تہجد پڑھ لی چھتریاں انو ایک ایک بات کو اللہ بلا 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 کر فرشتوں کو بور کرتا رہے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالی بلا کر بور کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ عرض کی جائیں گی۔ اب اس وقت ہم لوگوں کو نیت یہ کرنی ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، نسلوں کے بارے میں فکر کرنا، بچوں کے بارے میں فکر کرنا، اولاد کے بارے میں فکر کرنا، تاکہ وہ اولاد نیک بنے، صالح بنے، تابعدار بنے، اور وہ ہماری خاندان کی عزت اور شان بنے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، تمام مرد حضرات، تمام عورتیں سب نیت کریں گے۔ اس کے واسطے یہاں مدرسہ کھولے سو، مدرسہ چندہ وصول کرنے کے واسطے نہیں کھول لے، بندہ وصول کرنے کے واسطے کھولے سو۔ کئی کے واسطے کھولے مدرسہ بولو؟ چندہ وصول کرنے، بندہ وصول کرنے۔ اب ہم یہ سوچنا ہے ہمارے خاندان کے کتنے بندے ہیں، کتنے بندے نہیں ہیں۔ آپ بھی آئیے، یہ تو ہفتے واری درس ہوتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کو پارٹ ٹائم لا کر پڑھانا، اتوار بچے چھٹی میں رہتے ہیں، ان کو بیٹا 4 گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن سناؤ۔ تو ہم جتنا مدرسے سے ربط رکھیں گے بچہ یتلو علیہم آیاتک والا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ یتلو علیہم آیاتک۔ اس کے بعد وہ یتلو علیہم سے پار ہونے کے بعد یعلمہم الکتاب والا بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔ بھئی مستورات بھی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، ان مستورات سے بھی گزارش ہے کہ آئندہ، اس لیے کہ درمیان میں لمبا وقفہ ہو گیا، آپ حضرات کو جس طریقے سے انتظام کرنا چاہیے تھا اس میں کمی پیشی ہو گئی۔ آپ پابندی کے ساتھ ہر اتوار کو بھئی یہاں نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، 1:30 بجے آپ حضرات 1:30 بجے کے بعد 1:30 بجے تو بہرحال نماز ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی آپ آ گئے تو سامنے جو حجرہ ہے دروازے کے پاس، اس